بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے علوم حدیث۔ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، علم حدیث کا یہ ایک طے شدہ اصول ہے، لہذا کسی صحابی کے عادل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بحث غیر ضروری ہے، یہ تحصیل حاصل ہے۔ امام ابو زرعہ رازی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اذا رأیت الرجل، یا آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں عربی میں، اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ، جب تم کسی کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کر رہا ہے، فاعلم انہ زندیق، تو یہ سمجھ لو، یہ جان لو کہ وہ زندیق ہے، بد دین اور دہریہ ہے، لامذہب ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید صحابہ کرام کے واسطے سے آیا، سنت کے ذخائر صحابہ کرام کے واسطے سے آئے۔ اگر صحابہ کرام کا ایمان نعوذ باللہ مشکوک ٹھہرا دیا جائے، نعوذ باللہ صحابہ کرام کی عدالت اور کردار پر چھینٹے اڑائے جائیں، تو پھر قرآن مجید بھی مشکوک ہے اور حدیث بھی مشکوک ہے اور پورا دین مشکوک ہے۔ اس وجہ سے بالاتفاق محدثین اور فقہاء اسلام اور مفسرین قرآن صحابہ کرام کو سب کو عادل قرار دیتے ہیں۔ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، علم حدیث کا یہ ایک طے شدہ اصول ہے، لہذا کسی صحابی کے عادل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بحث غیر ضروری ہے، یہ تحصیل حاصل ہے۔ امام ابو زرعہ رازی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اذا رأیت الرجل، یا آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں عربی میں، اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ، جب تم کسی کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کر رہا ہے، فاعلم انہ زندیق، تو یہ سمجھ لو، یہ جان لو کہ وہ زندیق ہے، بد دین اور دہریہ ہے، لامذہب ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید صحابہ کرام کے واسطے سے آیا، سنت کے ذخائر صحابہ کرام کے واسطے سے آئے۔ اگر صحابہ کرام کا ایمان نعوذ باللہ مشکوک ٹھہرا دیا جائے، نعوذ باللہ صحابہ کرام کی عدالت اور کردار پر چھینٹے اڑائے جائیں، تو پھر قرآن مجید بھی مشکوک ہے اور حدیث بھی مشکوک ہے اور پورا دین مشکوک ہے۔ اس وجہ سے بالاتفاق محدثین اور فقہاء اسلام اور مفسرین قرآن صحابہ کرام کو سب کو عادل قرار دیتے ہیں۔